شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی خوشحال اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس قوم کے پاس بے شمار دولت اور نعمتیں آ گئیں تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئی۔ اس قوم میں ہر طرح کے گناہ پائے جانے لگے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اپنی قوم کو فرما دو کہ تم سارے دن مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو سوائے سنچر یعنی ہفتے کے دن کے۔ چنانچہ بذریعہ وحی ہفتے والے دن قوم کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے روک دیا، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے جس میں یہ حکم ہوا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام ہے۔ جب لوگوں نے حضرت داؤد کی بات سنی تو وہ سب پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے والے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا۔ مچھلیاں ہفتے والے دن اس سمندر کے کنارے پر آتی تھیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ ہفتے والے دن بہت زیادہ تعداد میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ قوم اتنی پریشان ہوئی کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ اس وقت شیطان نے ان کے دل و دماغ میں ایک ترکیب ڈال دی، وہ یہ کہ لوگ ہفتے والے دن سمندر کے کنارے خشکی پر بڑے بڑے حوض بنا لیتے تھے۔ ان حوض میں ایسی نالیاں بنائی کہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے سمندر سے حوض میں داخل ہو جاتی تھیں۔ جب مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی تھیں تو یہ لوگ ان نالیوں کے منہ بند کر دیتے تھے جس سے مچھلیاں واپس سمندر میں نہیں جاتی تھیں۔ یہ قوم ان مچھلیوں کو اتوار والے دن صبح صبح پکڑ لیتے، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر شکار تو ہو ہی گیا نا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 یہودی ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتے کہ آپ ہمارے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12,000 افراد کو بار بار فرمایا کہ اگر تم نے ہفتے والے دن شکار کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل فرمائے گا۔ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آئے بلکہ وہ سرے عام ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو ان لوگوں کو اچھا نہیں مانتے تھے، انہوں نے ان 12,000 افراد اور اپنے درمیان ایک بہت
بہت ہی اونچی دیوار تعمیر کر لی۔ اس دیوار کی ایک طرف وہ 12,000 افراد رہتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود بھی شکار سے باز نہ رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہ لیا۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی ہو گئے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں سے تنگ آ کر ہفتے والے دن شکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، یہ لوگ نافرمان ہو چکے ہیں، یہ تیرے حکم کو نہیں مانتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہی نہ نکلے، ان میں سے کوئی بھی شکار کرنے کے لیے نہ پہنچا۔ تو ان 12,000 کے علاوہ جن لوگوں نے ان لوگوں اور اپنے درمیان دیوار کی تھی، وہ بہت ہی پریشان ہوئے کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ ان لوگوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ یہ انسان بندر کی شکلیں اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسانوں سے بندر بنا دیا تھا۔ جب وہ لوگ ان لوگوں کے گھروں میں گئے تو وہ سب بندر کی شکل کے انسان تھے۔ وہ لوگ ان لوگوں کو پہچانتے تھے۔ وہ بندر ان لوگوں کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے اور ان کے پاس آ کر آنسو بہاتے تھے، لیکن وہ لوگ کچھ بول نہ سکتے تھے کیونکہ ان کی زبان بھی بندر کی تھی۔ اگر وہ بات کرتے بھی تو دوسرے لوگ ان کی باتوں کی سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے 12,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اپنے اعمال کی سزا دے دی۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ اس کا سورہ الروم میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں ان کے سامنے آتیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت ہو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیا، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کی، ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد کی قوم کے 12,000 لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بن گئے۔ یہ لوگ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، یہ لوگ آہستہ آہستہ مرتے گئے۔ اس طرح یہ لوگ 3 دن کے اندر اندر سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دردناک عذاب سے سلامت رکھا۔ وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آج ہم کو جو بندر دکھائی دیتے ہیں کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو وہ عذاب بس انہی نافرمان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ان کی سزا بس انہی لوگوں کو ملتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی نسل وہاں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے خیال سے آج کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر کی نسل میں سے ہیں تو ان کا خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندروں کو 3 دن کے اندر اندر ہی سب کو ہلاک کر دیا تھا، اس طرح ان بندروں کا نشان ہی دنیا سے مٹا دیا تھا۔